اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث جو وہ صحیح اور عام میں تھی، تو صحیح اور عام کے حوالے سے جو صحیح کے نظریات تھے وہ بھی بیان کر دیے، جو عامی کے نظریات تھے، دلائل تھے، وہ بھی شیخ صاحب نے بیان کر دیے، اور پھر اس میں جو جامع کی تصویر تھی وہ بھی پیش کر دی گئی تھی۔ تو اب صرف اس میں ایک بحث بچی ہے صحیح اور عام میں۔ وہ بحث یہ ہے کہ اس کا جو مین مقصد ہے اس بحث کو مطرح کرنے کا، ان کا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر، کیونکہ یہاں پہ مطلب انہوں نے کافی لمبا کیا ہے، لیکن مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تفصیل کے قائل میں بعض اصولی، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے قائل ہم صحیح ہیں اجزاء میں اور عامی ہیں شرائط میں۔ تو یہ تفصیل دی ہے، یعنی صحیح نظریے کو صحیح ہے اجزاء کی نسبت سے ہم صحیح نظریے کو لیتے ہیں کہ لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے، اجزاء صلاۃ کی نسبت سے لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے صحیح کے لیے، لیکن شرائط کی بنسبت جو ہے وہ شرائط کی نسبت، جیسے وہ کہتے ہیں واجبات میں بہت روایات میں جو ہے وہ دقت کی جاتی ہے، لیکن مستحبات میں جو ہے وہ تساہل اور تسامح سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شرائط میں جو ہے وہ صحیح بن جائے اور شرائط میں عامی بن جائے اور اجزاء میں جو ہے وہ صحیح بن جائے۔ تو یہ تفصیل جو کچھ لوگوں نے لیا، تو آخون نے تفصیل سے اس کو جو ہے وہ رد کیا۔ یہ ہے تو اب جو مطلب ہے اس کو تھوڑا سا لکھے ہیں، جب جو مطلب جیسے وضاحت ہوئی ہے نا ویسے ہی لکھ لیں تو پھر بہتر ہے۔ لکھے کہ کیفیت دخل شیء فی المسمى۔ اب مسمى سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ نماز ہے، یہ سمجھ لیجیے گا۔ تو اب نماز میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نماز میں واجبات نماز ہیں اور دوسرے طرق صلاۃ ہیں۔ مثال کے طور پر نماز میں اگر کوئی ہنس گیا، یا نماز میں کسی نے فعل کثیر کر لیا، یا نماز میں قہقہ لگا لیا، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ یا حدث صادر ہو گیا، یا اس نے قبلے سے منہ پھیر لیا، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تو ایسے بہت سی جو وہ چیزیں ہیں، لکھیں اب آپ۔ کیفیت دخل شیء فی المسمى مختلفۃ۔ کیفیت دخل شیء عربی ہے نا، کیفیت دخل شیء فی المسمى مختلفۃ، شیء فی المسمى مختلفۃ، مختلفۃ۔ اس کا آپ اردو لکھنا شروع کریں۔ کسی بھی ماہیت میں، کسی بھی ماہیت میں اگر کوئی چیز دخالت رکھتی ہے، ماہیت میں اگر کوئی چیز دخالت رکھتی ہے، کسی بھی ماہیت میں اگر کوئی چیز دخالت رکھتی ہے تو اس کی دخالت دو طریقے سے قابل تصور ہے۔ نمبر ایک، یا وہ دخالت رکھتی ہے بنحو جزیت،
یا وہ دخالت رکھتی ہے بنحو جزئیت، یعنی ادھر دیکھیے بنحو جزئیت کو ہم معنی کریں گے، یعنی یا وہ دخالت رکھتی ہے اس طرح سے کہ اس کے اندر شامل ہے، ماہیت کے اندر شامل ہے نا، دخالت رکھتی ہے اس طرح سے کہ ماہیت کے اندر شامل ہے، جیسے تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود نماز میں۔ قیام، رکوع، سجود، ٹھیک ہے نا، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود ہی کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود کا نام ہی کیا ہے؟ نماز ہے۔ یا سمجھ نہیں آئی بات؟ ابھی یہ دونوں لکھ لو، پھر میں سمجھتا ہوں۔ لکھیں، ہم نے بتایا کہ کسی بھی ماہیت کے اندر، جیسے ماہیت صلاحت ہے، ماہیت صلاحت کو کتنی چیزیں بنا رہی ہیں؟ ابھی صبر کریے۔ ماہیت صلاحت کو کتنی چیزیں بنا رہی ہیں؟ مثلا آپ کہتے ہیں نا کہ واجبات نماز 10 ہیں، تو 10 چیزوں کو، جیسے مثال کے طور پر آپ اگر اینٹیں رکھ رہے ہیں تو اگر 10 لائنیں کر دیں تو دیوار ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب ایک لائن میں اگر 10 اینٹیں ہیں تو کتنی ہوگی؟ 100 اینٹیں، 100 اینٹوں سے مل کے جو ہے ایک دیوار بن رہی ہے۔ تو یہ اس کے کیا ہو گیا؟ یعنی بننے والی چیزیں یہ ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نماز کے 10 جز ہیں، آپ بولتے ہیں نا نماز کے 10 جز ہیں، تو یعنی نماز کس کا نام ہے؟ یہی نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، پھر جو وہ قرأت، ذکر، تشہد، سلام، انہی کا نام ہے نا نماز۔ تو ایک چیز، یعنی اگر آپ مثال کے طور پر ان کو ہٹا دیں، مائنس کر دیں، تو نماز بچے گی؟ بتائیے۔ میرے جو بات سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ نہیں آ رہی کہ پہلے کہہ رہے ہیں جز ہے، پھر کہہ رہے ہیں کل ہے۔ کل اور جز کی بات ہی نہیں گئی۔ ابھی جو لکھوایا وہ یہ لکھوایا کہ مسمہ میں، مسمہ کا لفظ، کل تو میں نے کہا ہی نہیں، کل کا تو لفظ ہی نہیں استعمال ہوا۔ یعنی ماہیت کے اندر شامل ہے، جیسے تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، نماز، یہی نماز ہے، تو کل ہو گیا نا؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کل ہو گیا، میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے وہ نماز میں کیا حیثیت، کیا دخالت رکھتا ہے؟ بتائیے۔ تکبیرۃ الاحرام کے بغیر نماز ہو سکتی ہے؟ رکن ہے، رکن ہے مطلب جز ہے اس کا، یعنی اس کے بغیر نماز نہیں ہے، بھولے سے بھی اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو پھر تکبیر، تو ہم کہہ رہے ہیں ایک ماہیت کے اندر کوئی چیز اس طرح سے دخالت رکھتی ہے کہ اس کی ماہیت کے اندر داخل ہے، ماہیت کے اندر داخل ہے، یعنی وہ ہوگا تو ماہیت بنے گی، وہ نہیں ہوگا تو ماہیت نہیں بنے گی۔ تو اس کو بولتے ہیں مقومات۔ لکھو، یہ ہوگا اس کو بولتے ہیں کیا؟ مقومات، یعنی اس کے بغیر، مثال کے تو آپ چائے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس پتی ہوگی، پانی ہوگا، آگ ہوگی، دودھ ہوگا، چینی ہوگی، اس کے کانٹینٹ سارے ہوں گے تب چائے بنے گی نا۔ جب تک کہ وہ چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو اس کو بولتے ہیں مقومات۔ مقومات یعنی انہی سے مل کے جو ہے وہ بنی ہے، تو یہ ماہیت کے اندر، ماہیت کے اندر داخل ہے، ماہیت ان سے الگ نہیں ہے، یعنی ماہیت کے اندر داخل ہے۔ تو یہ ایک صورت ہو گئی کہ یہ بنحو جزئیت جو ہے وہ ماہیت کے اندر داخل ہے۔ اور لیکن دوسرا یہ ہے کہ جیسے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی جز، کوئی چیز، جز نہیں لکھا، کوئی چیز ماہیت میں دخالت رکھتی ہے کوئی چیز ماہیت میں دخالت رکھتی ہے، جیسے تروک صلاۃ اور تروک صوم۔
یہ اس طرح سے ہے کہ مطلب آپ کھانا پینا ترک کریں گے تو روزہ ہوگا. جو 8 چیزیں ہیں مبطلات روزہ، نماز میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن مثال اس کی کیونکہ روزے کی واضح طروق میں، اس لیے انہوں نے طروق صوم کی مثال دی ہے. ادھر دیکھیے، ماہیت جب تک آپ پانی اوپر ڈال رہے ہوں گے تو آگ نہیں جلے گی. آگ کب جلے گی؟ جب پانی ہٹا دیں گے تو پھر آگ جلے گی. تو اس کا مطلب ہے ماہیت آگ کے لیے، آگ کے ہونے کے لیے پانی کا نہ ہونا ضروری ہے. تو کوئی چیز دخالت رکھتی ہے اپنے یعنی نہ ہونے میں، اس طرح سے کہ اس کا نہ ہونا جو ہے وہ نہ ہونا اس کا مثال کے طور پر، یا اس کا ہونا یا نہ ہونا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. جیسے طہارت ہے، طہارت کا ہونا نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے. ٹھیک ہے، تو دخالت رکھتا ہے. طہارت کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہے. وہ تکبیر الحرام رکوع سجود میں آ جائے گا نا، پہلے اس میں آ جائے گا. نہیں، وہ تو مقدمات ہو گیا. ابھی طہارت مقامات میں نہیں ہے، مقدمات میں سے، مقدمات میں سے. ادھر تو آپ جیسے آپ نے کہا کہ لکھا کہ یا دخالت رکھتی ہے اس طرح سے کہ ماہیت کے اندر داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی دخالت اس طرح سے ہے کہ ماہیت کے اندر داخل نہیں ہے، جیسے تکبیرۃ الاحرام اور قیام رکوع سجود داخل تھا. لیکن یہ شرط کے عنوان سے داخل ہے. ابھی دیکھو یہ اصطلاح ہے، اس کو سمجھو. شرط اور شطر. شرط کہتے ہیں، شرط اور جز میں کیا فرق ہے؟ چلے میں آپ سے پوچھوں، شرط میں اور جز میں کیا فرق ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ وضو شرط ہے اور قرأت ذکر تشہد سلام، نیت تکبیرۃ الاحرام قیام رکوع سجود قرأت ذکر تشہد سلام، یہ کیا ہے؟ ہاں، جز ہے. قرأت ذکر تشہد سلام، قرأت ذکر تشہد سلام یہ جو ہے وہ یہ جز ہے. اور جو طہارت ہے وضو وہ کیا ہے؟ یعنی وضو، جب مثال کے طور پہ میں وضو اگر کر رہا ہوں تو کوئی کہے گا کہ نماز پڑھ لیں، کوئی نہیں کہے گا. لیکن اگر میں قرأت ذکر کر رہا ہوں تو کوئی کہے گا کہ ہاں یہ نماز پڑھ لیں. تو اس کا مطلب ان دونوں میں فرق ہے. تو شرط لکھے، شرط اس میں بیچ میں ایک ہیڈنگ لگائیں، شرط اور شطر میں فرق. شرط یہ ایک اصطلاح، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، دونوں یہ فصاحت زبانی میں سے ہے. شرط اور شطر. شطر جز کو کہتے ہیں. شرط اور جز میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہاں جو اصول میں بھی یہ بات سمجھائی گئی تھی، حلقہ ثالثہ میں ثانیہ میں بھی انہوں نے شہید باقر استاد نے وضاحت کیا، اور اس کے علاوہ بھی اصول میں وضاحت کی جاتی ہے کہ جز میں اور شرط میں کیا فرق ہوتا ہے. جیسے اب مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ کہا کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ طہارت جو ہے وہ طہارت کہا شرط ہے، تو طہارت تو پھر ساتھ رہے گی طہارت کو. لیکن اگر آپ نے کہا وضو شرط صلاۃ ہے، تو وضو تو پہلے کرنا پڑے گا آپ کو. پہلے آپ وضو کریں گے پھر آپ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پہلے آپ وضو کریں گے پھر نماز پڑھیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں، ایک جملہ جو مجھے یاد ہے وہ آپ لکھ لیں، باقی جو ہے وہ کبھی اور اس کی تفصیل سے وضاحت کریں گے جب محمد علی صحیح ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، لائن پہ نہیں ہے. لیکن التقید جزء، یہ شرط بھی ایک طرح کا جز ہوتا ہے. التقید جزء،
التقید، تقید قید کو آپ تفعول باب تفعول میں لگائیں گے تو ہو جائے گا التقید جزء، التقید جزء والقید خارج. یعنی آپ نے وضو پہلے کر لیا، یہ تقید جو ہے نماز سے باہر ہے، لیکن اس قید کا ہونا نماز کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے. التقید جزء والقید خارج. وضو جو ہے وہ نماز سے تو باہر ہے نا، نماز کے لیے شرط ہے لیکن نماز سے باہر ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اسے مقدمات کہتے ہیں، اسے لکھیں اسے مقدمات الصلاۃ کہتے ہیں. تو دو چیزیں، ایک مقومات الصلاۃ، ایک مقدمات الصلاۃ. اگر کوئی چیز ماہیت صلاۃ میں اس طرح سے دخالت رکھتی ہے کہ اس کی ماہیت کے اندر داخل ہے تو اسے جز کہیں گے. اگر کوئی چیز دخالت رکھتی ہے لیکن ماہیت صلاۃ کے یا ماہیت عبادات کے یا ماہیت صوم کے اندر داخل نہیں ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ کیا کہیں گے، شرط کہیں گے. تو اب لیکن شرط جو ہے وہ تین طرح سے ہوتی ہے. شرط سابق، نمبر 1. ہاں نمبر 1 شرط سابق. اب یہ لمبا لمبا لکھوایا ہوا ہے، میری عادت نہیں ہے، یعنی میں آپ کو اگر گھمانا چاہوں اور بسانا چاہوں یا گاڑا گاڑا کر کے اصول بیان کرنا چاہوں تو بہت یہاں پہ مطلب کو جو ہے نا بہت گاڑا کر سکتا ہوں. جیسے وہ چائے بنانے والا جو ہے نا وہ پٹھان، وہ چائے بنانے والا یا چائے بنانے والی وہ چاہے تو وہ چائے کو گاڑی بھی کر سکتی ہے، چاہے تو اس کو مطلب بھی رہنے دے سکتی ہے. جتنا بڑھانا چاہو بڑھ سکتی ہیں، 3 چیزیں جتنا کم کرنا. ہاں صحیح ہے. تو ایک ہے شرط سابق، اس کی مثال ہے وضو. دوسرا شرط لاحق، جیسے صلاۃ احتیاط. صلاۃ احتیاط نہیں پڑھو گے تو تمہاری پہلی والی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہے، شرط لاحق ہے. وضو شرط سابق ہے اور یہ شرط لاحق ہے. اور تیسرا جو ہے وہ ہے کیا، تیسرا جو ہے وہ شرط مقارن. شرط مقارن جیسے وضو اور روب قبلہ ہونا. پہلی شرط میں بھی وضو ہے. پہلی شرط تو وضو ہو گئی، دوسری شرط صلاۃ احتیاط ہو گئی، اور دوسری ایک اور مثال ہے اس کی دوسری قسم کی نا، وہ کیا ہے، مستحاضہ کا غسل. رات کو اگر اس نے غسل کر لیا تو صبح دن کا جو اس کا روزہ ہے وہ صحیح ہوگا. تو یہ شرط متاخر. اصول میں ایک بحث ہے شرط متاخر. تو شرط متاخر یہ ایک یعنی بڑی بحث ہے علم اصول میں نا، شرط متاخر. تو شرط متاخر یعنی رات کو یہ غسل کرے گی تو رات کو کیا جانے والا غسل ثابت کر دے گا کہ دن میں جو روزہ رکھا تھا وہ صحیح ہے. اور رات کو اگر اس نے غسل نہیں کیا تو جو دن میں اس نے روزہ رکھا تھا وہ کیا ہے، فاسد ہے. تو یہ کیا ہے، شرط متاخر. ہاں شرط متاخر. اور دوسرا شرط مقارن. شرط مقارن کی مثال ہے کیا ہے، قبلہ روبے قبلہ ہونا اور ستر کا ستر والاستقبال. اب یہ انہوں نے جو گاڑا کر کے مطلب ظاہر ہے وہ عربی زبان میں اپنے اصول کے ساتھ جب وہ گاڑا کر کے اسے بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان تکون تلک الخصوصیت الناشئۃ عن امر یعتبر سبقہ علی الماہیۃ المامور بها کالطہارات الثلاث بناء علی کون طہارتها ہی نفس الاعمال واما بناء علی کونها ہی الاصل الاصل
فتصیر من الشرط المقارن. اب یہ گاڑا ہے، یہ میں نے پتلا والا آپ کو پیش کر دیا ہے، یہ گاڑا ہے جو نا، ٹھیک ہے. تو سمجھ گئے کہ ایک چیز جو وہ دخالت رکھتی ہے اور اس کی ماہیت کے اندر داخل ہے، جیسے قیام رکوع سجود، تو وہ جز ہے اور اس کو بولتے ہیں مقومات. اور ایک چیز جو وہ ماہیت کے اندر دخالت نہیں رکھتی، لیکن وہ اس طرح دخالت رکھتی ہے کہ اس کا ہونا یا اس کا نہ ہونا بشرط شے یا بشرط لا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہنسنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، تو یہ بشرط لا ہے کہ ان چیزوں کا نہ ہونا. کھانا پینا نہیں ہے روزے کے لیے، تو یا اور جو دوسرے طرق ہیں تو اس میں. اور ایک بشرط ہے، جیسے بشرط طہارت، وضو، بشرط وضو. تو وضو کرو گے تو نماز صحیح ہوگی، وضو نہیں کرو گے تو نماز صحیح نہیں ہوگی. بڑی عبارت اب حل ہو جائے گی آپ کے لیے کتاب. تو میں نے آپ کو بتایا، اب یہ مین چیز جو انہوں نے یہ بحث عنوان کی ابھی اور گاڑی کر کے، یہ آپ کو دال اتنی جلدی تو گلتی نہیں ہے. تو دال جب اتنی جلدی نہیں گلتی تو اصول کے متعلق تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے. چمچے چلا دو پھر نہیں گلتی بھی نہیں. ہاں گلتی نہیں ہے نا. تو اب یہ کہ یہ آگے جا کے بھی اور بہت پکائیں گے، لیکن مین چیز ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ تفصیل کے قائل ہوئے کہ آپ نے کہا کہ جز میں آپ نے یہ کہا کہ ہم صحیح بن جاتے ہیں، اور شرط میں آ کے آپ نے کہہ دیا کہ ہم عامی بن جاتے ہیں. تو آخر کہہ رہے ہیں نہیں حق نہیں رکھتے آپ کو دونوں میں جو ہے وہ صحیح بننا پڑے گا. یہ تفصیل کے قائل نہیں ہو سکتے. بس یہ ان کا جو مین مقصد یہ ہے. تو جتنا پڑھ لیا بس. آج یہ آخری ہماری بحث ہے صحیح اور عام میں. تو یہاں پہ صحیح اور عام کی جو بحث ہے اور یہ امر عاشر مین یہ ختم ہو جائے گا. پھر ایک دو امر ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشتق کی بحث ہے جو مطلب انہوں نے کی ہے یہاں پر. تو یہ بحثیں، یہ محمد علی ان کو بولتے ہیں بحث الفاظ. اصول کے اندر جو ہے وہ ایک جو حصہ ہے اصول کی بحثوں میں، ایک ہے بحث الفاظ، اور وہ جو ڈائریکٹ مباحث حجت ہیں، مباحث قطع و ظن ہیں اور اصول عملیہ ہیں، وہ مین جو ہے وہ اسٹریم لائن کی جو بحثیں ہیں وہ مین بحثیں ہیں اصول کی. تو یہ جو ہے وہ مقدماتی بحثیں ہیں، ان کو بولتے ہیں مباحث الفاظ. کیا بولتے ہیں؟ مباحث الفاظ. شاباش. الثالث ان دخل شيء وجودی و عدمی فی المامور به تارة. شرط ثابت بھی کیوں کہہ سکتے ہیں؟ شرط تو تین بتائی نا آپ کو. شرط مقارن، مباحث الفاظ کو شرط ثابت بھی. ہاں شرط یہ مقدمات میں سے ہے، مقومات میں سے نہیں ہے. شاباش. ان دخل شيء وجودی و عدمی فی المامور به تارة بأن يكون داخلا فيما يختلف منه ومن غيره. یعنی کسی بھی چیز کا، اب وہ چیز یا وجودی ہوگی یا عدمی، یہی تقسیم اگر تمہارے اندر آ جائے نا تو قابلیت آ جائے گی. اگر آپ کی عقل جو ہے وہ مثال کے طور پر کوئی چیز آتی ہے تو اسے پوچھتے ہیں کہ وہ جیسے سوال پوچھتے تھے، ایک پروگرام آتا تھا نا اس میں 20 سوال پوچھتے تھے تو وہ بتا دیتا تھا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. کوئی بھی چیز ذہن میں تصور کر لیتے تھے تو وہ بتا دیتا تھا. تو مطلب یہی تقسیم اگر آپ کرنے کے قابل ہو جائیں کہ اگر پوچھیں کہ کوئی چیز، تو کوئی چیز وہ کیا چیز ہے، وجودی ہے یا عدمی، ٹھیک ہے نا. تو دخل شیء وجودی و عدمی مامور بے میں، مامور بے کیا ہے؟ صلاۃ. بے یکون داخلا فیما یختلف منہ، یختلف یعنی اسی سے وہ اس کی تالیف، اس کی تشکیل، اس کے اجزاء ترکیبی بن کے وہ بنتا ہے. یعنی نماز جو نماز بنتی ہے اسی نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، قرأت، ذکر، تشہد، سلام سے مل کے نماز بنتی ہے. نماز کوئی باہر سے اوپر سے نہیں آتی، انہی کا نام ہے. بھئی یکون داخلا فیما یختلف منہ ومن غیرہ وجعل جملۃ متعلقا للامر. یہ جب 11 جز وہ کیا کہتے ہیں، یقی محکم عمل پیغام محبت فاتح عالم، کیا یہ جب وہ عناصر ملتے ہیں تو وہ پھر بنتا ہے. تو وہ مطلب اقبال کے ہاں بھی جو کچھ بنتا ہے وہ کچھ عناصر ملتے ہیں تو پھر بنتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ جب یہ 11 جز بن جائیں گے تو یہ متعلق عمل ہوگا اور وہی نماز ہوگی. فَيَكُونُ جُزًا لَهُ وَدَاخِلًا فِي قِوَامِهِ.
بس یہ جز ہے اس کا اور داخل ہے اس کے کھڑے ہونے میں، نماز کے بنانے میں یہی اینٹوں کا کام دے رہے ہیں. یہی دیوار، جیسے اینٹوں سے دیوار بنتی ہے تو انہی اجزاء سے مل کے نماز بن رہی ہے. وَأُخْرَى بِأَن خَارِجًا عَنْهُ، دوسرا اس طرح دخالت رکھتا ہے کہ اس کی ماہیت سے خارج ہے. لَكِنَّهُ كَانَ مِمَّن لَا يَحْصُلُ الْخُصُوصِيَّةُ الْمَأْخُوذَةُ فِيهِ بِدُونِهِ كَمَا إِذَا أُخِذَ، یعنی خارج ہے اس سے. لَكِنَّهُ كَانَ مِمَّن لَا يَحْصُلُ الْخُصُوصِيَّةُ الْمَأْخُوذَةُ فِيهِ بِدُونِهِ، یہ خارج تو ہے لیکن اس کے بغیر، لیکن یہ ان چیزوں میں، لیکن کانا مما یعنی ان چیزوں میں سے ہے کہ خصوصیت ماخوذہ یعنی معمور بے. شیخ نئے نئے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ پہلا والا ہی لفظ جو پہلے استعمال کیا ہے، معمور بے، اس کے بغیر جو وہ وجود میں نہیں آ سکتا. جیسے وضو کے بغیر نماز وجود میں نہیں آ سکتی. کما اذا اخذ شیء مسبوقا، جیسے کسی چیز کو اخذ کیا جائے، مسبوق ہو وہ، یعنی وہ چیز مسبوق ہو اور جس چیز کو اخذ کیا جائے وہ سابق ہو، تو پہلے نماز ہے پھر وضو ہے. کما اذا اخذ شیء مسبوقا او ملحوقا به او مقارنا له، جیسے اگر کسی چیز کو اخذ کیا جائے مسبوقا یعنی کوئی شرط اس کے اوپر سابق ہو، اور ملحوقا یہ اس کے بعد آئے، جیسے نماز احتیاط جو نماز کے بعد آتی ہے، یا غسل مستحاضہ جو رات میں کرتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کا روزہ صحیح تھا اس کا. اور مقارنن یا مقارن ہو، جیسے ستر و استقبال یعنی کپڑے نماز میں ستر یعنی مکمل لباس اس کا ہونا اور روح قبلہ ہونا، یہ نماز کے مقارن ہے. متعلق للامر، یہ امر کا متعلق ہے. تو یعنی اس شرط کے بغیر، ادھر دیکھیں، اس شرط کے بغیر جو یا سابق ہے یا لاحق ہے یا مقارن ہے، اس کے بغیر وہ ماہیت وجود میں نہیں آئے گی اور یہ اس کے اندر بھی داخل نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر وہ ماہیت وجود میں نہیں آئے گی. تو اس کو کہتے ہیں فَيَكُونُ مِن مُقَدِّمَاتِهِ لَا مِن مُقَوِّمَاتِهِ. تو یہ جو ہے وہ مقدمات میں سے ہے، مقومات میں سے نہیں ہے. وَثَالِثَةً بِأَن مِمَّا يَتَشَخَّصُ بِهِ الْمَأْمُورُ بِحَيْثُ يَصْدُقُ عَلَى الْمُتَشَخَّصِ بِهِ عُنْوَانُهُ وَرُبَّمَا يَحْصُلُ لَهُ بِسَبَبِهِ مَزِيَّةٌ أَوْ نَقِيصَةٌ. اب یہ اس کی جگہ نیچے لکھ دو محمد علی، اس کی جگہ لکھو نماز جماعت یا نماز. کیسے لکھیں اس کی جگہ؟ ابھی لکھے صرف نماز جماعت، پہلے تو نماز تھی نا، تو نماز جماعت. پھر لکھے آپ اس کے نیچے نماز جماعت کے لکھے نماز مسجد الحرام میں. پھر اس کے نیچے لکھے نماز حمام میں. 3 مثالیں ہو گئی نا. تو اب یہاں پر جو ہے وہ جو ماہیت ہے وہ تو نماز ہے، اب اس میں ایک اضافہ ہو گیا کہ یہ جماعت کی نماز ہے، پھر ایک اضافہ ہو گیا کہ یہ وہ نماز ہے جو مسجد الحرام میں پڑھی جا رہی ہے، پھر ایک کمی آ گئی کہ تیسری وہ نماز ہے جو حمام میں پڑھی جا رہی ہے. تو یہاں پہ مزیت آ گئی، 2 شروع کی مثالوں میں اضافہ ہو گیا جس سے نماز کی جو ماہیت تھی اس میں 4 چاند لگ گئے، اضافہ ہو گیا. لیکن اصل ماہیت صلاۃ میں یہ جو شخص ہے، شخص سے مراد یعنی فرد، تشخص جو ہے وہ ماہیت کا تشخص فرد میں ہوتا ہے. تو ماہیت جیسے انسان کی ماہیت ہے، ماہیت جو ہے وہ متشخص ہوتی ہے تقی نقی اور زید اور عمر اور بکر اور احمد اور محمد میں. تو اسی طرح سے یہاں پر جو ہے وہ ماہیت صلاۃ متشخص ہو رہی ہے. وہ نماز جو میں نے گھر میں پڑھی، وہ جو لائبریری میں پڑھی، وہ جو مسجد میں پڑھی، وہ جو مسجد الحرام میں پڑھی، وہ جو جماعت میں پڑھی، وہ جو اکیلے پڑھی اور وہ جو حمام میں پڑھی. تو تیسرا کہہ رہے ہیں کہ یکونا مما یتشخص، تشخص ہوتا ہے، تشخص یعنی شخص کی صورت میں آتی ہے، مجسم ہوتی ہے ماہیت. معمور بے صلاۃ متشخص ہوتی ہے بحیث یصدق علی المتشخص بہ عنوانہ، یعنی جو نماز میں نے پڑھی اس کے اوپر
نماز کا عنوان جو ہے وہ صادق آ رہا ہے. وَرُبَّمَا يَحْصُلُ لَهُ بِسَبَبِهِ، اور اس شخص کے ذریعے سے جو نماز میں نے مسجد الحرام میں پڑھی یا جو نماز میں نے جماعت میں پڑھی، نماز کی ماہیت میں ایک مزیت، یا وہ نماز جو میں نے حمام میں پڑھی یا اکیلے پڑھی، اس کی وجہ سے ایک نقیصہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. وَدَخْلُ هَذَا فِيهِ أَيْضًا طوراً بِنَحْوِ الشَّطْرِیَّةِ وَأُخْرَى بِنَحْوِ الشَّرْطِیَّةِ، یہ بھی کبھی کبھار بنحو جزئیت ہوتا ہے یا کبھی بنحو شرطیت ہوتا ہے. فَيَكُونُ الْإِخْلَالُ بِمَا لَهُ دَخْلٌ بِأَحَدِ النَّوْعَيْنِ فِي حَقِيقَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَمَاهِيَتِهِ مُوجِبًا لِفَسَادِهِ لَا مَحَالَةَ. کہنا ہے کہ اگر بنحو جز ہو یا بنحو شرط ہو اور اس میں اگر اخلال کیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی. بے خلاف ما لہ دخل فی تشخصہ وتحقق مطلق شرطن کانا و شطرن حیث لا یکون الاخلال بہ الا اخلالا بتلک الخصوصیت مع تحقق الماہیت بخصوصیت اخرى غیر موجبۃ لتلک المزیت. مثال کے طور پر اگر میں نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی جماعت کی، تو جماعت کی نماز نہیں پڑھی تو جماعت کے ثواب سے میں محروم ہوں گا. اگر میں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی تو مسجد کے ثواب سے میں محروم ہوں گا. لیکن اگر میں نے مسجد کی نماز نہیں پڑھی تو اس ثواب سے محروم ہوں گا، لیکن ماہیت صلاۃ تو وجود میں آ جائے گی. نماز تھوڑی میری باطل ہے، نماز صحیح ہے. بل کانت موجبۃ لنقصانها کما اشرنا الیہ کالصلاۃ فی الحمام. ثم انه ربما يكون الشيء مما يندب اليه فيه بلا دخل له اصلا لا شطرا ولا شرطا في حقیقته. اس کے اوپر لکھو دعائے قنوت. اس کے اوپر یہ جو جملہ انہوں نے ابھی بیان کیا، لکھو دعائے قنوت. ربما کے بعد والی جو لائن، ثم انه ربما يكون الشيء، کبھی کبھار ایک شے اس طرح سے ہوتی ہے کہ شارع مستحباً اس کے لیے نطق کرتا ہے، مما یندب الیہ فیہ بلا دخل له اصلا، بغیر دخالت کے، لا شطرا ولا شرطا فی حقیقتہ ولا فی خصوصیتہ و تشخصہ، بل له دخل ظرفا فی مطلوبیتہ بحیث لا یکون مطلوبا، اس طرح سے کہ وہ مطلوب نہیں ہوتی. الا اذا وقع فی اثنائہ فیکون مطلوبا نفسیا فی واجب و مستحب کما اذا کان مطلوبا کذلک قبل احدہما و بعدہ فلا یکون الاخلال بہ موجبا للاخلال بہ ماہیتا ولا تشخصا و خصوصیتا اصلا. یعنی اگر میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھا تو دعائے قنوت کے ثواب سے جو ہے وہ میں محروم ہوں گا، چاہے میں مسجد الحرام میں ہوں، چاہے میں جماعت کی نماز پڑھوں، چاہے فرادہ پڑھوں یا حمام میں پڑھوں. اذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب اليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا. واما ما له دخل شرطا في اصل ماهيتها فيمكن الذهاب ايضا الى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب الى دخل ما له دخل جزءا فيه فيكون الاخلال بالجزء تخلا مخلا بها دون الاخلال بالشرط لكنك عرفت ان صحيح اعتبارهما فيها. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات جان لی تو یہ بات سمجھ لیں، یہ بس آخری جملہ ختم ہو گیا یہاں پہ. یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کوئی شبہ نہیں ہے فی عدم دخل ما ندب الیہ فی العبادات نفسیا. جو مستحبات ہیں وہ عبادات کی ماہیت میں کوئی دخالت نہیں رکھتے، یعنی ان کو نام رکھنے میں ان کے نام سے، جیسے نماز کو نماز کا نام دیں. وَقَذَا فِيمَا لَهُ دَخْلٌ فِي تَشَخُّصِهَا، نہ ان کے افراد میں جو ہے وہ دخالت رکھتے ہیں. لیکن جو چیز دخالت رکھتی ہے شرط کی بنیاد پر اصل ماہیت میں، بس فَيُمْكِنُ الذَّهَابُ أَيْضًا إِلَىٰ عَدَمِ دَخْلِهِ فِي التَّسْمِيَةِ بِهَا. تو یہ کہنا کہ
بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شرط جو ہے وہ ماہیت میں دخالت نہیں رکھتی، تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ شرط بھی جو وہ ماہیت میں، شرط بھی ایک طرح کا جز ہوتا ہے. تو بعض لوگ جو وہ شرط اور جز کے فرق میں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ماہیت میں بالکل دخالت نہیں رکھتی، تو انہوں نے کہا نہیں، ماہیت کے اندر داخل نہیں ہے وہ بات الگ ہے، لیکن ماہیت کے اندر دخالت رکھتی ہے. تو اسی کا فرق انہوں نے بیان کیا کہ شرط میں اور جز میں، شطر میں اور شرط میں یہ فرق ہے کہ جز جو ہے وہ ماہیت کے اندر داخل ہے، اس لیے اسے مقومات کہتے ہیں، اور شرط جو ہے وہ ماہیت سے باہر ہے لیکن تقید جو ہے وہ داخل ہے. تو التقید جزء والقید خارج، تو یہ بھی جز ہے ایک طرح کا. فَيُمْكِنُ الذِّهَابُ أَيْضًا إِلَىٰ عَدَمِ دَخْلِهِ فِي التَّسْمِيَةِ بِهَا. ممکن ہے کوئی یہ بات کہے کہ دخالت نہیں رکھتی فی التسمیۃ بالعبادات ما ذهب الى دخل ما لو دخل جزءا فيها فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها. تو بس اگر آپ نے اس جز کو یعنی اس میں خلاف ورزی کی تو آپ نے نماز میں خلاف ورزی کی، نماز آپ کی باطل ہے. دون الاخلال بالشرط، لیکن اگر شرط میں آپ نے کوئی خلاف ورزی کی تو آپ کی نماز باطل نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ اس طرح کی تفصیل کے قائل ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس طرح کی تفصیل کے قائل ہیں کہ جز میں وہ صحیح ہو جاتے ہیں اور شرط میں وہ عامی ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جز میں اگر آپ نے اخلال کیا، جز میں اگر آپ نے اخلال کیا تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، لیکن شرط میں اگر آپ نے اخلال کیا، شرط میں عامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرط میں اخلال کیا تو نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہوگی. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل باطل ہے، بلکہ اگر شرط میں بھی اخلال کیا تو نماز باطل ہو جائے گی، تو شرط میں بھی صحیح ہونا پڑے گا. اور لیکن اکارف تھا نہ صحیح اعتبارہما فیہا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.